بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل خبر انا و اخواتها وهي انا وكأنا ولكن وليت ولعل فهذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى اسم ان وترفع الخبر ويسمى خبر ان۔ یہ مرفوعات کی 5ویں فصل شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا خبر انا و اخواتها، انا اور اس کی اخوات کی خبر یعنی جس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ انا وغیرہ کی خبر، وہیا اور انا کی اخوات وہ یہ ہیں، اور وہ انا کا انا لکنہ لیتا لعل، یعنی یہ 5 انا کی اخوات بتائیں، انا کا انا لکنہ لیتا لعل۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ ان کو انا کی اخوات کیوں کہا، یعنی انا کی بہنیں کیوں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہنوں میں آپس میں مشابہت ہوتی ہے، وہ آپس میں مشابہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی طرح لگتی ہیں۔ تو یہ جو حروف ہیں انا کا انا لکنہ لیتا لعل، یہ بھی انا کے مشابہ ہیں، اس لیے انہیں انا کی اخوات کہہ دیا۔ فہذہ الحروف، اچھا انہیں حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل، یعنی ان وغیرہ کی جو اخوات ہیں یا ان وغیرہ جو ہیں، ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ یہ فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اور یہ کس طرح کہ جس طرح فعل متعدی 2 چیزوں کو چاہتا ہے، فاعل اور مفعول کو، اسی طرح انا اور اس کی اخوات بھی 2 چیزوں کو چاہتی ہیں، ایک ان کا اسم کہلاتا ہے اور ایک ان کی خبر کہلاتی ہے۔ تو ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں کہ یہ فعل متعدی کی طرح فعل متعدی کے مشابہ ہوتے ہیں، کہ جس طرح فعل متعدی 2 چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، یہ حروف بھی 2 چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ فَهَذِهِ الْحُرُوفُ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، پس یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ مبتدا اور خبر کی پہلے بحث گزر چکی کہ یہ حروف بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ میں ہوتے ہیں، تو یہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں۔ جب یہ مبتدا اور خبر پر یہ داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فَتَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَيُسَمَّى اسْمَ إِنَّ، تو یہ نسب دیتے ہیں مبتدا کو، تو اور نام دیا جاتا ہے اس کو اسم انا، یعنی انا کے اسم کا۔ یعنی یہ حروف جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوں تو مبتدا کو یہ نسب دے دیتے ہیں، اور اس مبتدا کو پھر انا کا اسم کہا جاتا ہے، وَيُسَمَّى اسْمَ اِنَّ، اور اسے نام دیا جاتا ہے انا کے اسم کا۔ وَتَرْفَعُ الْخَبْرَ، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اس مبتدا کو نسب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ وَيُسَمَّى خَبَرَ اِنَّ، اور جب خبر کو یہ رفع دے دیتے ہیں تو خبر کو نام دیا جاتا ہے انا کی خبر کا، یعنی یہ انا کا اسم ہوا، یہ انا کی خبر ہوا۔ فَخَبْرُ اِنَّ هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، پس انا کی خبر مسند ہوتی ہے
اس کے داخل ہونے کے بعد، یعنی انا وغیرہ کے دخول کے بعد انا کی خبر مسند ہوتی ہے۔ مسند یعنی جس کی نسبت کی جائے، جس کی سند کی جائے یا جس کی نسبت کی جائے، مسند الیہ وہ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ نحو جیسے انا زیدن قائم۔ اب یہاں دیکھیں انا از حروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم انا کی خبر۔ اب قائم جو ہے یہ انا کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند بن رہی ہے۔ اصل میں انا کو ہٹا دیں تو زید قائم مبتدا اور خبر تھی۔ انا جب داخل ہوا تو مبتدا کو اس نے نصب دے دیا، پھر زیدن سے زیدان بن گیا، اور قائم اسی طرح مرفوع ہو گئی کیونکہ انا کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اور یہاں قائم جو ہے وہ مسند ہے، یعنی اس کی زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ وحکمہ فی کونہ مفردن او جملتن او معرفتن او نکرتن کا حکم خبر المبتدا۔ وحکمہ فی کونہ مفردن، اور اس کا حکم یعنی انا کی خبر کا حکم، انا کی خبر کا حکم اس کے مفرد ہونے میں یا جملہ ہونے میں یا معرفہ ہونے میں یا نکرہ ہونے میں کا حکم خبر المبتدا، مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے۔ یعنی جو حکم مبتدا کی خبر کا تھا وہی حکم انا کی خبر کا ہوتا ہے۔ مفرد، جملہ، معرفہ اور نکرہ ہونے میں انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ بعض اوقات جملہ بھی ہوتی ہے، اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ ظرفیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ شرطیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو انا کی خبر بھی جملہ ہو سکتی ہے، اور جب جملہ ہوگی تو جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی، شرطیہ بھی، ظرفیہ بھی۔ اسی طرح معرفہ، نکرہ اور مفرد ہونے کی صورت میں بھی انا کی خبر کا حکم وہی ہوگا جو مبتدا کی خبر کا ہے۔ ہاں ایک جگہ میں فرق ہے، وہ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا، اور جائز نہیں ہے مقدم کرنا ان کی خبروں کو، یعنی انا وغیرہ کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے علی اسمائها، ان کے اسماء پر، انا کے یعنی انا کے اسم پر انا کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ مبتدا پر پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا پر خبر کو مقدم کرنا جائز ہو سکتا ہے، یعنی بعض اوقات مبتدا کی خبر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ انا کے اسم پر انا کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، الا سوائے اذا کانا ظرفا، جب انا کی خبر ظرف ہو، تو یعنی سوائے جب ظرف ہو، یعنی جب انا کی خبر ظرف بن رہی ہو تو پھر وہ انا کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ نحو جیسے انا فی الدار زیدن۔ اب دیکھیں انا از حروف مشبہ بالفعل، فی الدار انا کی خبر، زیدن انا کا اسم۔ تو ظرف ہونے کی صورت میں انا کی خبر انا کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، ظرف نہ ہو تو پھر انا کی خبر انا کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ اب ظرف ہو تو کیوں مقدم ہو سکتی ہے؟ فرمایا لمجال التوسع فی الظروف،
ظروف میں توسع کی وجہ سے، لمجال توسع کی وجہ سے، پھر ظروف میں، یعنی ظروف میں توسع پایا جاتا ہے، وسعت پائی جاتی ہے، ظروف میں وسعت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اب ظروف میں کیا وسعت ہوتی ہے؟ ظروف میں وسعت یہ ہے کہ ظروف کلام عرب میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو نحویوں کے نزدیک گویا کہ ظروف محرم کی طرح ہے، کہ جس طرح ایک محرم مرد عورتوں پر داخل ہو سکتا ہے، اجنبی عورتوں پر وہ داخل نہیں ہو سکتا، تو محرم مرد داخل ہو سکتا ہے اپنی عورتوں جن کے لیے وہ محرم ہو۔ تو اسی طرح ظروف بھی چونکہ گویا کے کلام عرب میں محرم ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ داخل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو ظروف میں وسعت پائی جاتی ہے، کلام عرب میں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے، بہت زیادہ کلام عرب میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے یہ انا کی جب خبر بن رہے ہوں تو مقدم ہو سکتے ہیں، یعنی انا کے اسم پر یہ ظروف جو ہیں یہ مقدم ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظروف میں وسعت پائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔